آج ہمارے پاس ایک بڑا زبردست موضوع ہے۔ ہم ایک ایسی تاریخی شخصیت کے لیڈرشپ اصولوں پر بات کرنے والی ہیں جن کا اثر صدیوں پر محیط ہے۔ جی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ ہے۔ ہم ان قدیم اصولوں کو لیں گے اور انہیں آج کے سب سے جدید اور شاید سب سے بڑے چیلنج کے سامنے رکھ کر دیکھیں گے۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI کا دور۔ جی ہاں، اور جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ دراصل ظاہر احمد میر کی ایک کتاب پر مبنی جائزہ ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قیادت سے ملنے والے اسباق کو بہت خوبی سے جمع کیا گیا ہے۔ تو ہمارا مشن آج یہ دیکھنا ہے کہ کیا 7ویں صدی کے یہ اصول 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے طوفان میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی کتابی بحث نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اس جائزے میں جو 3 بنیادی خصوصیات بتائی گئی ہیں، سچائی، جرت اور عاجزی، ان کو سمجھنا ہے۔ اور پھر انہیں آج کے حقیقی مسائل سے جوڑنا ہے۔ جی، کیا یہ اصول آج کے کسی CEO، کسی پالیسی میکر یا کسی بھی لیڈر کے لیے ایک عملی رہنما بن سکتے ہیں، یا یہ صرف تاریخ کی باتیں ہیں؟ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ جائزہ ان کی قیادت کے 3 ستونوں کی بات کرتا ہے، اور پہلا ستون تو ان کے نام کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، ان کا لقب صدیق۔ جی، صدیق یعنی وہ شخص جو ہمیشہ سچ کی تصدیق کرے، جو سچ پر ڈٹ جائے۔ یہ صرف ایک خطاب نہیں تھا، یہ ان کی پوری پہچان تھی۔ صحیح۔ کتاب میں یہ بات واضح ہے کہ ان کی سچائی نے اس وقت کی امت کو جوڑ کے رکھا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کا اصل میکانزم کیا تھا؟ مطلب سچ بولنا تو ایک ذاتی عمل ہے، یہ پوری قوم کو متحد کرنے والی طاقت کیسے بن گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، جائزے کے مطابق ان کی سچائی صرف باتوں تک محدود نہیں تھی، وہ ان کے ہر فیصلے، ہر عمل میں نظر آتی تھی۔ اچھا۔ اور جب لیڈر کی زبان اور عمل میں تضاد نہ ہو تو لوگوں کا اعتماد بنتا ہے۔ اس وقت اسلامی ریاست بالکل نئی تھی، ہر طرف سے خطرات تھے۔ تو اعتماد ہی سب کچھ تھا۔ بالکل، اعتماد وہ واحد کرنسی تھی جو سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ ان کی سچائی نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جہاں افواہیں دم توڑ دیتی تھی۔ جی، اور لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اصول اور سچائی پر مبنی ہوگا۔ یہی اعتماد وہ گوند تھا جس نے سب کو جوڑے رکھا۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سچائی محض ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ تھی۔ بالکل، مصنف کا یہی استدلال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیادت کی باقی تمام خوبیاں چاہے وہ کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہوں، سچائی کے بغیر بیکار ہیں۔ ریت پر بنے محل کی طرح ہیں۔ آپ بہت ذہین ہو سکتے ہیں، بہت کرشماتی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر لوگ آپ کی بات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے تو آپ انہیں ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ اچھا، تو یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس اصول کو آج کے دور میں لا کر دیکھتے ہیں۔ آج ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں جہاں AI سے بنی ڈیپ فیک ویڈیوز ہیں، جہاں الگوریدم کے ذریعے غلط معلومات لاکھوں لوگوں تک سیکنڈوں میں پہنچائی جا سکتی ہیں۔ جی، ایک ایسی دنیا جہاں یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا AI سے بنایا گیا جھوٹ۔ اس ماحول میں ایک لیڈر کے لیے صدیق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج اس کا مطلب پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور مشکل ہو گیا ہے۔ آج صدیق ہونے کا مطلب صرف خود سچ بولنا نہیں ہے، بلکہ اپنی ٹیم یا اپنی قوم کو جھوٹ کے اس سیلاب سے بچانا بھی ہے۔ یعنی یہ ایک دفاعی کردار بھی ہے۔ دفاعی بھی اور فعال کی۔ اس کا مطلب ہے شفافیت۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کمپنی AI استعمال کر رہی ہے تو اس کا لیڈر کھل کر بتائے کہ ہم یہ ٹیکنالوجی کہاں اور کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری قبول کی جائے۔ آج کا صدیق وہ لیڈر ہے جو نہ صرف سچ بولے بلکہ ایک ایسا کلچر بنائے جہاں سچ کو تلاش کیا جائے، اسے اہمیت دی جائے اور اسے ٹیکنالوجی کے پیدا کردہ شور پر غالب رکھا جائے۔ یعنی صرف جھوٹ نہ بولنا کافی نہیں بلکہ سچائی کا محافظ بننا ہے۔ یہ ایک فعال کردار ہے۔ بالکل، یہ سچ کو قائم رکھنے کی ایک فعال جنگ ہے۔ جب آپ کے مخالفین AI کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہوں تو آپ کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کی ساخت اور آپ کا سچ پر قائم رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سچائی اعتماد کی بنیاد بن گئی، لیکن صرف اعتماد سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ کو اس سچائی کی بنیاد پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے، فیصلے لینے پڑتے ہیں۔
اور وہ فیصلے اکثر بہت مشکل ہوتے ہیں۔ بہت مشکل اور غیر مقبول بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ہمیں اس جائزے میں بیان کردہ دوسرے ستون کی طرف لے جاتا ہے، غیر متزلزل اخلاقی جرت۔ جی ہاں، اور مصنف نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں۔ نہ ہچکچاہٹ، نہ شک، نہ خوف، اور نہ ہی کوئی مصلحات۔ یہ صرف جسمانی بہادری نہیں ہے۔ نہیں، یہ اصولوں پر ڈٹ جانے کی ہمت ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو کتاب میں دی گئی ہے وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہے۔ وہ تو ایک انتہائی نازک لمحہ تھا۔ بہت نازک۔ ریاست کمزور تھی اور کئی بڑے صحابہ کا مشورہ تھا کہ فی الحال نرمی بڑھتی جائے ورنہ ریاست ٹوٹ جائے گی۔ یہ تو ایک بہت بڑا سیاسی جوا تھا، ہے نا؟ وہ چاہتے تو آسانی سے کوئی درمیانی راہ نکال سکتے تھے۔ بالکل، نکال ہی سکتے تھے، لیکن انہوں نے اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کا وہ مشہور قول جس کا حوالہ کتاب میں بھی ہے، آج بھی گونجتا ہے۔ کون سا قول؟ خدا کی قسم، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتا تھا اور اب انکار کرے گا، میں اس سے لڑوں گا۔ واہ! یہ کوئی ذاتی انا یا ضد نہیں تھی، یہ اس اصول کی حفاظت تھی کہ ریاست کے بنیادی ستونوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جائزے کے مطابق اس ایک فیصلے نے، اس جرت نے اسلام کو بچا لیا۔ اس نے ایک واضح پیغام دیا۔ جی، کہ یہ ریاست اصولوں پر قائم ہے، مصلحتوں پر نہیں۔ یہ ایک زبردست تاریخی مثال ہے، لیکن آئیے اس جرت کو بھی اے آئی کے دور میں لا کر دیکھتے ہیں۔ آج کے کسی کارپوریٹ لیڈر یا حکومتی اہلکار کے لیے اخلاقی جرت کیسی دکھے گی؟ تصور کریں، ایک کمپنی کا اے آئی ماڈل کہتا ہے کہ اگر ہم 5000 ملازمین کو نکال دیں اور ان کا کام آٹومیٹ کر دیں تو کمپنی کا منافع 30% بڑھ جائے گا۔ ڈیٹا بالکل واضح ہے، شیئر ہولڈرز خوش ہوں گے۔ اس صورتحال میں اخلاقی جرت کیا ہوگی؟ یہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس صورتحال میں اخلاقی جرت یہ ہے کہ آپ الگورتھم کے مشورے کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں۔ یعنی سوال پوچھنے کی جرت؟ بالکل، یہ سوال پوچھنے کی جرت کہ اس فیصلے کا انسانی پہلو کیا ہے، ان 5000 خاندانوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہم منافع کے لیے اپنی سماجک ذمہ داری کو قربان کر سکتے ہیں؟ تو پھر کیا کیا جائے؟ اخلاقی جرت یہ ہے کہ آپ ڈیٹا کے آسان راستے کے بجائے مشکل لیکن انسانیت پر مبنی راستہ اختیار کریں۔ شاید آپ ان ملازمین کو نکالنے کے بجائے انہیں نئی ٹیکنالوجی کے لیے تربیت دینے میں سرمایہ کاری کریں۔ اس میں تو وقت اور پیسہ دونوں لگیں گے۔ بالکل، لیکن یہ اصول پر مبنی فیصلہ ہوگا۔ یعنی الگورتھم کی کارکردگی کی آمریت کو چیلنج کرنے کی جرت۔ بالکل یہی، یہ کہنے کی جرت کہ ہر چیز کو صرف منافع اور نقصان کے پیمانے پر نہیں تولا جا سکتا۔ انسانی اقدار، ہمدردی، یہ بھی اتنی ہی اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ٹیکنالوجی آپ کو ایک غیر اخلاقی لیکن منافع بخش راستہ دکھائے تو اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے غیر معمولی جرت کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے پاس سچائی ہے جو اعتماد پیدا کرتی ہے، اور جرت ہے جو سچائی پر عمل کرواتی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور رہنما کی تصویر بنتی ہے، لیکن جائزہ یہاں رکتا نہیں۔ وہ ایک تیسرا اور شاید سب سے حیران کن عنصر شامل کرتا ہے جو اس پوری تصویر کو بدل دیتا ہے۔ جی، اور وہ ہے منصب میں عاجزی۔ یہ بات تھوڑی متضاد نہیں لگتی؟ اتنی طاقت اور جرت کے ساتھ عاجزی۔ یہی تو اس قیادت کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ کتاب میں ایسی مثالیں دی گئی ہیں جو آج تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ مثلاً سوچیں، اسلامی ریاست کا سربراہ، خلیفہ وقت، خود اپنی اور محلے کی بیواؤں کی بکریاں دو رہا ہے۔ کیا واقعی؟ جی، مسجد میں خود جھاڑو دے رہا ہے، راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں گھوم رہا ہے تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کر سکے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ آج کے دور میں جہاں لیڈرشپ کا مطلب پروٹوکول اور شان و شوکت ہے، یہ کہانیاں ناقابل یقین لگتی ہیں۔ بالکل، ان کا لباس، ان کا گھر، سب عام لوگوں جیسا تھا۔ مصنف کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ حقیقی اختیار طاقت کے دکھاوے سے نہیں بلکہ خدمت سے آتا ہے۔ یعنی اتھارٹی سروس سے آتی ہے۔ جی، جب ایک لیڈر خود کو لوگوں کا خادم سمجھتا ہے تو لوگ اسے دل سے اپنا قائد مانتے ہیں۔ ان کی عاجزی کوئی کمزوری نہیں تھی بلکہ ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس نے انہیں لوگوں سے جوڑے رکھا۔ وہ آئیوری ٹاور میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتے تھے، وہ زمین پر لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ کتاب کا نچوڑ ایک جملے میں یہ ہے کہ عظمت عاجزی سے پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت متاثر کن ہے،
لیکن آئیے اس آخری اصول کو بھی اے آئی کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا، خاص طور پر سلیکون ویلی، تو ذہانت اور قابلیت کے زوم میں مبتلا نظر آتی ہے۔ جی، یہ ایک مسئلہ تو ہے۔ جب آپ کے پاس ایسی اے آئی ہو جو پیچیدہ ترین مسائل حل کر سکتی ہے، تو کیا ایک لیڈر کے لیے عاجز رہنا ممکن ہے؟ کیا اس میں تکبر پیدا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ نہیں؟ یہ خطرہ نہ صرف بہت زیادہ ہے بلکہ ہم اسے ہر روز دیکھتے ہیں۔ اسے ٹیکنوکریٹک ہبرس کہتے ہیں، ٹیکنالوجی کا تکبر۔ اچھا، یہ سوچ کے چونکہ ہم ٹیکنالوجی بناتے ہیں اس لیے ہم معاشرے کے تمام مسائل کا حل بھی جانتے ہیں۔ یہیں پر عاجزی سب سے اہم ہو جاتی ہے۔ تو اے آئی کے دور میں عاجزی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ تسلیم کرنا کہ آپ سب کچھ نہیں جانتے۔ آپ کو ٹیکنالوجی کے سماجی، اخلاقی اور نفسیاتی اثرات کا مکمل علم نہیں ہے۔ تو یہ عاجزی عملی طور پر کیسی نظر آئے گی؟ یہ اس شکل میں نظر آئے گی کہ ایک ٹیکنالوجی لیڈر ماہرین اخلاقیات، سماجیات اور عام صارفین کی بات سنے گا، جن کی زندگیاں اس کی ٹیکنالوجی سے متاثر ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ وہ اپنی بنائی ہوئی اے آئی پر اندھا دھند بھروسہ کرنے کے بجائے اس کے نتائج پر سوال اٹھائے گا۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ آپ کی ٹیکنالوجی تعصب یا باعث پیدا کر سکتی ہے، یا غیر ارادی نقصانات پہنچا سکتی ہے۔ اور پھر آپ اسے ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مختصراً، اے آئی کے دور میں عاجزی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ٹیکنالوجی انسان کی خدمت کرے، نہ کہ انسان ٹیکنالوجی کو غلام بن جائے۔ واو! تو یہ تینوں اصول، سچائی، جرت اور عاجزی، صرف تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ آج کے ٹیکنالوجی سے بھرے دور کے لیے ایک مکمل روڈ میپ کی طرح لگتے ہیں۔ جی، سچائی آپ کو جھوٹی معلومات کے دور میں راستہ دکھاتی ہے۔ جرت آپ کو الگوریدم کے غیر انسانی دباؤ کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اور عاجزی آپ کو ٹیکنالوجی کے تکبر سے بچاتی ہے۔ بالکل۔ اور آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ تینوں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، سچائی کے بغیر جرت محض ضد اور تکبر بن سکتی ہے۔ جرت کے بغیر سچائی بے بس ہے، اور ان دونوں کے ساتھ اگر عاجزی نہ ہو تو حاصل ہونے والی طاقت انسان کو فرعون بنا سکتی ہے۔ یہ ایک مکمل نظام ہے۔ ایک متوازن قیادت کا فارمولا جو ہر دور کے لیے کارآمد ہے۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات کیا ہے؟ وہ کون سا ایک سوال ہے جو انہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے؟ میرے خیال میں سوال یہ بنتا ہے کہ جیسے جیسے ہم ایسی مشینیں بنا رہے ہیں جو ہم سے زیادہ تیز، زیادہ مؤثر اور کچھ معاملات میں ہم سے زیادہ ذہین ہوتی جا رہی ہیں، کیا ہم خود اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنے پر اتنی ہی توجہ دے رہے ہیں جو مشینیں کبھی حاصل نہیں کر سکتی؟ یعنی سچائی، اخلاقی جرت اور عاجزی۔ جی، اور اس کا ایک خوفناک پہلو بھی ہے۔ کیا ہوگا اگر ہماری ٹیکنالوجی کی طاقت ہمارے رہنماؤں کے کردار کی مضبوطی سے آگے نکل گئی؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید اس دور میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ آج جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں اکثر طاقت آتی ہے، اختیار آتا ہے، اور شاید اسٹاک مارکیٹ کی قیمتیں۔ لیکن جو ماڈل ہمیں یہاں ملتا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ بالکل۔ یہ خادم قیادت یعنی سرونٹ لیڈرشپ کا ماڈل ہے۔ یہ کوئی تھیوری نہیں ہے جو کسی بزنس اسکول میں پڑھائی گئی ہو، بلکہ یہ ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے جس کی بنیاد ذاتی کردار، دیانت اور عوام کی خدمت پر رکھی گئی ہے۔ صحیح۔ تو یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ یہ اصول آج کے چیلنجز کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ تو چلیں اس ماڈل کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلا ستون جس کا ذکر ذرائع میں بار بار ملتا ہے وہ ہے جذباتی حکمت اور ہمدردی، اور یہ صرف لوگوں سے اچھا سلوک کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اقتباسات میں ایسی مثالیں ہیں کہ وہ کمزوروں کا سہارا بنتے تھے، نماز میں روتے تھے، یتیموں کی پرورش کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تاکہ لوگوں کی ضروریات کا خود پتہ لگا سکیں۔ یہ تو ایک بالکل ہی الگ سطح کی ہمدردی ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک دلچسپ تضاد پیدا ہوتا ہے جب ہم اسے آج کے کارپوریٹ ماحول میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، سمجھنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر جب اسے مشکل فیصلے کرنے ہوں، جیسے لوگوں کو نوکری سے نکالنا۔ جی، تو یہ ماڈل ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ کیا حقیقی قیادت صرف دماغ سے ہوتی ہے یا اس کا آغاز دلوں کو جوڑنے سے ہوتا ہے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ کی قیادت یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کو جیتنے کے لیے ان کے جذبات کو سمجھنا، ان کی عزت کرنا، یہ حکم چلانے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اور اسی جذباتی تعلق سے ایک اور چیز جڑی ہے، جو ہے وفاداری اور قربانی۔ یہ ان کی قیادت کا دوسرا ستون ہے۔ وفاداری کا یہ عالم تھا کہ ہر آزمائش میں وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ جی، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کا ذکر کیا، جہاں بہت سے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، وہیں حضرت ابو بکر نے بغیر کسی سوال کے فوراً تصدیق کر دی۔ بالکل، اور اسی لیے انہیں صدیق کا لقب ملا، یعنی سچ کی تصدیق کرنے والا۔ صحیح۔ آپ نے جو وفاداری کی بات کی ہے نا، اس کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ یک طرفہ نہیں تھی۔ اچھا۔ یہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفاداری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نظریے، ایک مقصد اور ایک کمیونٹی سے وفاداری تھی۔ جب پیروکاروں کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کا لیڈر ہر اچھے اور برے وقت میں ذاتی نقصان کی پرواہ کیے بغیر ان کے ساتھ کھڑا ہے، تو ایک ایسا اعتماد پیدا ہوتا ہے جو کسی بھی ادارے کی بنیاد بنتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی اعتماد وہ سائیکولوجیکل سیفٹی فراہم کرتا ہے جس کی آج ہر ٹیم کو ضرورت ہے۔ لوگ تبھی خطرہ مول لینے اور اپنی بہترین کارکردگی دکھانے پر آمادہ ہوتے ہیں جب انہیں معلوم ہو کہ ان کا لیڈر ان کی پشت پر کھڑا ہے۔ اعتماد کی بات چلی ہے تو یہ صرف ذاتی وفاداری تک محدود نہیں تھی، یہ مالی معاملات میں بھی نظر آتی تھی، جو کہ آج کل قیادت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ جی، بہت بڑا۔ یہ ہمیں تیسرے ستون کی طرف لاتا ہے، مالی دیانت اور شفاف حکومت۔ جب میں نے ذرائع میں یہ پڑھا کہ انہوں نے اپنی تنخواہ وفات سے پہلے واپس کر دی، جی، تو میں واقعی حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم بیت المال یعنی قومی خزانے سے لی تھی اور اب وہ اس کی ضرورت نہیں رکھتے۔ یہ کون سوچ سکتا ہے آج کے دور میں؟ اور یہ صرف ایک ذاتی عمل نہیں تھا، یہ ایک نظام قائم کرنے کی کوشش تھی۔ اس وقت کے بیت المال کو آج کے اسٹیٹ بینک یا قومی خزانے جیسا سمجھیں۔ ٹھیک۔ انہوں نے یہ اصول قائم کیا کہ اس خزانے کا پیسہ عوام کی امانت ہے، حکمران کی ذاتی جاگیر نہیں۔ ان کا وہ تاریخی جملہ حکومت امانت ہے، وراثت نہیں، اس وقت کے قبائلی اور بادشاہی نظام پر ایک بہت قاری ضرب تھی۔ اچھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اختیار اور وسائل کسی خاندان یا فرد کی ملکیت نہیں، بلکہ یہ ایک مقدس ذمہ داری ہے جس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ شفافیت اور جواب دہی کا وہ معیار ہے جو آج بھی بہت سی حکومتوں کے لیے ایک خواب ہے۔ بالکل، اور اسی اصول پرستی کا سب سے بڑا امتحان بحران کے وقت ہوتا ہے۔ جی، یہ ہمیں چوتھے ستون کی طرف لے جاتا ہے، بحران میں حکمت اور سکون۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، مدینے میں کہرام مچا ہے، بڑے بڑے صحابہ غم سے نڈھال ہیں، افواہیں پھیل رہی ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نوزائیدہ ریاست پہلے ہی دن بکھر جائے گی۔ ایسے میں ایک لیڈر کیا کرتا ہے؟ یہ قیادت کا شاید سب سے کٹھن لمحہ تھا۔ ایسے وقت میں جب سب جذبات کی رو میں بہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر وہ تاریخی خطبہ دیا۔ جی۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ صرف تسلی کے دو جملے نہیں تھے، یہ ایک اسٹریٹجک اقدام تھا۔ اچھا۔ انہوں نے فوری طور پر بحران کا مرکز ایک فانی شخصیت سے ہٹا کر ایک لازوال اصول پر مرکوز کر دیا۔ جی۔ انہوں نے امت کو یاد دلایا کہ ان کی بنیاد کسی شخص پر نہیں بلکہ ایک نظریے پر ہے۔ لیکن کیا یہ حکمت ہر کسی کے لیے مؤثر تھی؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد کچھ گروہوں نے بغاوت کر دی تھی، جسے تاریخ میں ارتداد کی جنگیں کہا جاتا ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور یہی ان کی قیادت کی اصل طاقت نظر آتی ہے۔ کیسے؟ وہ خطبہ صرف پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد جب کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان سے نرمی برتی جائے کیونکہ ریاست ابھی کمزور ہے۔ جو کہ منطقی لگتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک انتہائی غیر مقبول اور سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایک رسی بھی کم دے گا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اچھا۔ یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے نزدیک اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا، چاہے اس کی سیاسی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔
یہ بحران میں صرف سکون نہیں بلکہ اصولوں پر مضبوطی سے کھڑے رہنے کی مثال ہے۔ اور اصولوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کی بنیاد تو انصاف پر ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں 5ویں ستون کی طرف لاتا ہے، عدل اور مساوات۔ ان کا وہ مشہور قول قیادت کے ہر طالب علم کے لیے ایک سبق ہے۔ تم میں سے کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق نہ دلا دوں۔ اور تم میں سے طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا ہی اصل چیلنج ہے۔ اس قول میں جو چیز پوشیدہ ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی کا تصور۔ اس وقت کے عرب معاشرے میں انصاف کا پیمانہ اکثر قبائلی طاقت ہوتا تھا، سماجی حیثیت یا دولت ہوتی تھی۔ صحیح۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو چیلنج کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون سا قبیلہ ہے، کون امیر ہے یا کس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے۔ یعنی قانون سب کے لیے برابر تھا۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ عدل ہی وہ ستون ہے جس پر قیادت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر انصاف کا ترازو کسی ایک طرف جھک جائے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور اعتماد کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو جوڑ کر دیکھیں، جذباتی حکمت، وفاداری، دیانت، بحران میں مضبوطی اور عدل، جی، تو ان سب کا نچوڑ ہمیں چھٹے اور شاید سب سے اہم ستون میں ملتا ہے، جسے ہم نے شروع میں سرونٹ لیڈرشپ کہا تھا۔ یعنی خدمت پر مبنی قیادت۔ اور یہ صرف ایک اچھا نعرہ نہیں ہے۔ ذرائع میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک نابینا بوڑھی عورت مدینہ کے باہر رہتی تھی، اور ایک شخص روزانہ آ کر اس کے گھر کی صفائی کرتا اور اس کے کام کر دیتا تھا۔ وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ وہ بون ہے۔ ان کی وفات کے بعد جب وہ شخص نہیں آیا، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ واقعہ اس تصور کی عملی تصویر ہے۔ یہ قیادت کے روایتی ماڈل کو، جو ایک پیرامڈ کی طرح ہوتا ہے جہاں لیڈر سب سے اوپر ہوتا ہے، بالکل الٹا کر دیتا ہے۔ اچھا۔ خادم قیادت کا ماڈل کہتا ہے کہ لیڈر سب سے نیچے ہوتا ہے، جو پوری تنظیم یا قوم کا بوجھ اٹھاتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا نفسیاتی چیلنج ہے۔ جی، خاص طور پر آج کی دنیا میں جہاں قیادت کا مطلب اکثر مراد، اختیارات اور شہرت ہوتا ہے۔ یہ ماڈل بتاتا ہے کہ اصل طاقت حکم چلانے میں نہیں بلکہ خدمت کرنے اور دوسروں کو بااختیار بنانے میں ہے۔ تو آخر میں ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اگر آج کا کوئی لیڈر، کوئی مینیجر یا یہاں تک کہ ایک عام شہری بھی ان کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہے تو اسے کیا اصول ملتے ہیں؟ ذرائع میں فہرست تو دی گئی ہے، لیکن صرف فہرست گنانا کافی نہیں ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ پر بات کرتے ہیں۔ مثلا ایک اصول ہے سادگی اپناؤ۔ اور یہ آج کے دور میں سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے۔ کیوں؟ سادگی کا مطلب صرف سادہ کپڑے پہننا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا طرز زندگی آپ کے عہدے سے متاثر نہ ہو۔ جب ایک لیڈر سادگی اپناتا ہے تو وہ اپنی ٹیم کے قریب رہتا ہے، ان کی حقیقت سے جڑا رہتا ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس جب لیڈرشپ اور عام لوگوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو فیصلے حقیقت سے دور ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور اصول جس کا ذکر ہے وہ ہے انا کو ختم کر دو۔ یہ شاید سب سے گہرا سبق ہے۔ ایک لیڈر کے لیے یہ تسلیم کرنا کہ کامیابی ٹیم کی ہے اور ناکامی اس کی ذمہ داری ہے، یہ انا کو ختم کیے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا ماڈل کسی فارمولے یا کسی ٹیکنیک پر نہیں بلکہ گہرے انسانی اصولوں پر مبنی تھا۔ سچائی، عاجزی، قربانی، خوف خدا، عدل، خدمت اور محبت، یہ صرف خوبصورت الفاظ نہیں بلکہ ان کے ہر فیصلے اور ہر عمل کی بنیاد تھے۔ بالکل، اور یہی ابوبکر کا لیڈرشپ ماڈل ہے جو، جیسا کہ ہمارے ذرائع کہتے ہیں، آج بھی ہمارے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی قیادت کردار کی مضبوطی سے پیدا ہوتی ہے، عہدے کے رعب یا اختیارات سے نہیں۔ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ ضرورت ہے خود کو پروموٹ کرنا ہے۔ کیا خادم قیادت کا یہ ماڈل ایک ناقابل عمل آئیڈیل ہے یا یہ کامیابی کا ایک زیادہ پائیدار راستہ ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ کسی کمپنی کا CEO ہو یا ایک چھوٹا ٹیم لیڈر، کل اپنے دفتر میں خادم قیادت کا ایک کون سا چھوٹا سا عمل کر سکتا ہے؟ شاید کسی کی بات کو غور سے سننا یا کسی کی کامیابی کا سہرا خود لینے کے بجائے اسے دینا۔ آغاز کہاں سے کیا جائے؟